واردات ہوئی وہ دراصل شریعت کے ساتھ واردات ہوئی تھی۔ جہاں تک دوسرے مزاحمتی گروپ ہیں القاعدہ وغیرہ، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے جہاں بادشاہتیں قائم کروا رکھی ہیں انہوں نے اپنی طاقت کے زور پہ، انہوں نے طبقات ایسے مسلط کیے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، یعنی اصل میں یہ انسانیت کے لیے ایک نئے نظام کی داغ بیل ڈالنا اور اس کو کر کے دکھانا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک ملک درکار ہوگا جس کو ہم پہلے ایک ماڈل بنا کے دکھائیں گے کہ یہ ماڈل ہے، آپ اس کی طرف آؤ، وہ ماڈل جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، اور وہ تو صرف پاکستان ہے جو یہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو مقاصد ان کے بڑے واضح ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تمہاری خلافت ابھی تک قائم ہے، امریکہ خلیفہ ہی ہے نا۔ اس وقت دنیا کا جو مغربی طاقتوں کا خلیفہ کون ہے؟ امریکہ ہے، اور اگر ہم خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہم انسانیت کے لیے بہتری کے لیے ایک متبادل نظام، لیکن بہرحال خلافت ایک دور کی بات ہے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ جو اکائیاں بنی ہوئی ہیں اسلامی دنیا کے اندر، ہم ہر ایک اکائی کو ایک خوبصورت انداز میں پہ، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک نمونہ ہو، اور پاکستان جو ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک بھی ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اس کے اندر عنصر موجود ہے اس ساری چیز کا، تو ہمیں کوئی خون خرابی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اسے نرم انقلاب یا سافٹ ریولوشن کا نام دیتا ہوں، اور وہی ہمارے لیے راستہ ہے آگے جانے کا۔ اچھا جی صاحب، پاکستان کی جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی؟ کوئی دینی جماعت نہیں ہے یہاں، یہ جماعتوں کا ہدف جو ہے اسلام آباد ہے، اسلام نہیں ہے۔ جو اس نظام میں، مغرب کے نظام میں گھس کے ایک ایسا نظام جو طاقتور کو تو قانون سے اور اخلاق سے بالاتر کر رکھتا ہے اور زیر دست کو بہت زیادہ کمزور کرتا ہے، وہ کوئی نظام نہیں ہوا کرتا۔ تو اس نظام کو آپ پارلیمنٹ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ یہ بات ہی غلط ہے سرے سے کہ یہ دینی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، نہیں، یہ محض سیاسی جماعتیں ہیں، اور یہ پاور پالیٹکس میں حصے دار ہیں، پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے لیے، ان کا ایک نئے نظام کے لیے، ورنہ یہ انقلابی راستہ اختیار کریں گے اور اس پورے نظام کو جس کا یہ حصہ ہیں، جس کا ستون بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کو گرنے دیں گے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے میں ان کو دوسری ان کو نام آپ لیبل صرف آپ کہہ دیں، کہیں کہیں شریعت کی بات کریں۔ جب موقع ملا تھا تو انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ ایک اللہ نے موقع بھی دے دیا تھا ان کو، کچھ نہ کچھ کر کے تو دکھاتے، وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ اسی ان کے انداز بھی وہی، اطوار بھی وہی، آداب بھی وہی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسے یہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں ہیں؟ اسی لیے مجھے ان کے اس فلسفے سے اتفاق نہیں رہا، نہ میں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا، نہ پارٹی بنائی۔ میں پریشر گروپ کی پالیٹکس میں یقین رکھتا ہوں، اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ مجھے قرآن کی وہ ایک آیت بتا دیں جس کی روح سے آپ اقتدار کی خاطر سیاسی جماعتیں بناتے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تو کوئی نہیں پیش کر سکتے۔ آپ شاید پیش کر سکیں، مجھے پتہ نہیں۔ انڈیا جو ہے پاکستان کے پانی کو روکنے کے لیے اس ڈیم تعمیر کر رہا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2014 تک پنجاب کی جو زمین ہے وہ بنجر ہو جائے گی۔ تو ہم انڈیا کو کیا اسٹریٹجی اپنا کے پریشرائز کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام نہیں کرے؟ وہ خود ہی، جب امریکہ اس کا سرپرست ہے نا آج کل، اس کی پیٹھ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پہلے سوویت یونین ہوا کرتا تھا، تو انڈیا تو بہت کمزور طاقت ہے۔ ان کے اندر نظام میں اتنے خلا ہیں، اتنے کیوٹیز ہیں اور اتنی ویکنسز ہیں، جو تمام دنیا کے مذاہب جو ہیں وہ انسانی اخوت کے اوپر مبنی ہیں، ان کا فلسفہ حیات ماں سوائے ہندوازم کے۔ اسی لیے اس کو مذہب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ تو اپنے ہی جیسے لوگوں کو شودر اور انٹچیبل اور یہ کر کے کہتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر اتنا ظلم اور جبر ہوتا ہے۔ تو انڈیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہماری فیلئرز ہیں۔ پاکستان اگر آج نظام لے کے آ جاتا جو قائد اعظم کے ویژن میں تھا، اسلامک ایگیلیٹیرینزم، تو آپ کو میں یقین کرتا ہوں کہ وہ ان کا خود شودر اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیتا۔ برہمن صرف 2.5% ہے ان کی آبادی کا، ان کی ساری آبادی نہیں بلکہ ہندوؤں کی آبادی، جو ہندو حصہ ہے اس کی آبادی کا صرف 2.5% ہے۔ تو برہمنوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کریں گے اگر ان کو ہم نے ایک نظام دے دیا، لیکن ہم نے یہاں 700 سال حکومت کی، لیکن ہمیں بادشاہت قائم رکھی، اسلامی نظام تو نہیں لائے۔ اگر اسلامی نظام صحیح حالانکہ
وہ بادشاہتوں کی قائم رہنے کا جواز بھی یہی تھا کہ وہاں پہ عدالتیں شرعی تھی، قاضی تھے اور وہ انصاف کرتے تھے. اگرچہ وہ بادشاہ، مغل بادشاہ خود شرابی اور بیکار لوگ تھے، لیکن سارے نہیں، کچھ بہت اچھے بھی تھے، لیکن بنیاد جس کی وجہ سے ان کی حکومت قائم رہی وہ عدل تھا. انہوں نے نظام عدل جو اسلام کی بنیاد کے اوپر قائم کیا تھا اور قاضی فیصلے کیا کرتے تھے. انگریزوں کے آنے سے پہلے تو جج نہیں ہوا کرتے تھے نا، جج وغیرہ تو بعد میں آئے، پہلے تو قاضی ہی ہوا کرتے. انگریزوں نے بھی وہی سسٹم رکھا تھا اور قاضی بہت اچھے فیصلے کرتے تھے کیونکہ وہ شریعت کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے. تو وہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ہندوستان کو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہندوستان کو میں خاطر میں نہیں لاتا. وہ سارے معاملات ہم ٹھیک کر دیں گے. ہندوستان اگر راہ راست پہ نہیں آئے گا تو وہ اپنی یہ جو اکائی ہے، اس کی پولیٹیکل اکائی، یہ برقرار نہیں رکھ سکتا. وہ اس کے 6، 7 یا اس سے بھی زیادہ ٹکڑے وہ ہو سکتے ہیں اور ہو جانے چاہیے میرے خیال میں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو اسی طریقے سے رکھا تو پھر ان کی اجارہ داریاں اور دنیا کی طاقتیں جو ہیں ان کو ملتی رہے گی. تو یہ ذرا تھوڑا سا طوالت اس میں آئے گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ جس وقت پاکستانی قوم بیدار ہوئی، اس کے اندر وہ جوہر اجاگر ہوا جو اس کے اندر موجود ہے، تو پھر